اگر تو میں یعنی میں اپنے سے سوال کروں, اگر میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے, تو کتنا بڑا میرا کفر ہے. اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کتنا کمزور میرا ایمان. صحیح بات. یعنی اٹس آئدر آف دا ٹو, یا ہم کفر میں پڑے ہیں یا ہمارے یوتھ کے جنرلی مسائل کیا ہیں, یار پیسے کمانے ہیں, یار اچھی جگہ شادی ہو جائے. برو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے, اور رزق وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دیں گے, کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ نا, اور تمہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت ایز اے گفٹ دے گا. کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, کیسے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے یا ناراض ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی قدر و قیمت ہے, اور اس کے بعد آن ٹاپ آف دیکھیں آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں. اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا برو, ابن رجب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا کہ there was this Bedouin and you know he was in the desert, middle of the desert, اور وہ نا ایک بیڈوین عورت کو, بدو کو نا ذرا اپنی طرف سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے, مائل کرتا ہے, اور رات ہے, گپ اندھیرا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نحن فی مکان لا یرانا الا الکواکب, کہ ہم اس جگہ میں جہاں پر ہمیں ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا, کہ تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ان ستاروں کو اوپر سجایا ہے. اب یہ جب وہ جواب سنتا ہے نا, فَكَفَّ الرَّجُلُ, وہ نا ڈر جاتا ہے اور پھر جو ہے نا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو اس حوالے سے نا ایک اور برو کیا موٹیویشن دیتا ہے ہمارا دین اس حوالے سے, کہ ایک شخص تھا, اس کے پاس نا ایک عورت آتی ہے, یو نو اے ینگ لیڈی, وہ بیچاری غریب ہوتی ہے, تو اس کو نا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ضرورت پوری تو کر دوں گا, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, لیکن بدکاری پہ اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں, بڑی مجبور ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہی کلوز دا ڈور, اور پھر جب وہ ایکٹ کرنے لگتا ہے, دیٹ لیڈی شی اسٹارٹس ویپنگ, رونے لگ جاتی ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو, میں نے تمہیں پیسے تو دے دی جو تمہاری جو ہے ضرورت تھی, جو تمہاری ریکوائرمنٹ تھی, تو تمہیں میں زبردستی تو نہیں نہ کر رہا. کہتی ہے نہیں زبردستی نہیں کر رہے آپ, لیکن آئی ہیو نیور ڈن دس ایکٹ, میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی, نافرمانی نہیں کی, میں تو غریب ہوں, صرف مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. اب دیکھو اس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ اس شخص کا نام الکفل ہوتا ہے, کفل. تو جب وہ یہ بات سنتا ہے نا برو, وہ پیچھے ہو جاتا ہے, ایکٹ سے پیچھے ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ تم پیسے بھی لے لو اور چلی جاؤ. دس پرسن الکفل ہی ڈائز دا سیم نائٹ, اسی رات کو وہ توبہ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکفل کے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب دیکھیں بندہ اگر اپنی ڈیزائرز کو, ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے نا, کتنا بڑا اجر ہے. یار ایون عمر خطاب کے بھی واقعات ہیں نا, کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے, اور دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو شیپس چلا رہا ہے, اور ان نے کہا کہ ہمیں دے دو ان میں سے ایک, تمہیں ہم مال دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ میری نہیں ہے, میں تو غلام ہوں اپنے آنر کا, میں صرف اس کو چروا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مال لے لو, مجھے دے دو, اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. وہ کہتا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا. تو پھر میں فائن اللہ, تو اس ساری ٹرانزیکشن میں اللہ کدھر ہے, یعنی اللہ تو دیکھ رہا نا, یہ بتائیں اللہ کدھر ہے. تو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے برو, رات گزاری, اگلے دن مالک کے پاس گئے اور مالک سے وہ غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور بات میں تھا کہ بکریاں بھی لی اور اس کو دے دی. اور پھر کہتے ہیں یہ تیرا کلمہ تھا نا, ہذہ کلمہ, بلکہ ایک اور کلمہ بھی روایت میں آتا ہے, اس نے فرمایا فما اقول للہ, تو میں اس میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, آپ کا تو میں کہہ دوں گا اور مالک کو بھی یہ کہہ دوں گا. کہتے ہیں ہذہ کلمہ اعتقدک فی الدنیا, تجھے اس کلمے نے دنیا میں آزاد کر دیا. فارجو اللہ ان تؤتقک یوم القیامہ, اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ تو نے جو سینٹینس کہا نا کہ اللہ کی ذریعے اس میں تجھے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بھی آزاد کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہی تو ہے. میں نے جب شروع میں پہلے یہ پڑھی تھی نا حدیث بہت پہلے, اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا مومن, تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, what does it really mean کہ اللہ سے حیا کرو. then realized کہ it's basically the consciousness of Allah, you realizing کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ بھی نا, یعنی لکھتے ہیں کہ اگر تو میں یعنی میں اپنے سے سوال کروں, اگر میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں
کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے, تو کتنا بڑا میرا کفر ہے. اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کتنا کمزور میرا ایمان ہے. صحیح بات. یعنی اٹس آئدر آف دا ٹو, یا ہم کفر میں پڑیں یا ہمارا. اور برو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کرنے سے اور اللہ کا خوف اختیار کرنے سے ہمارے یوتھ کے جنرلی مسائل کیا ہیں, یار پیسے کمانے ہیں, یار اچھی جگہ شادی ہو جائے. برو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے, اور رزق وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دیں گے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اور سورۃ طلاق میں ملٹیپل ٹائمز ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. رزق کا مینشن بھی اللہ نے کیا. اللہ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی ٹینشن انسانوں کو رزق کی ہوتی ہے. اور وہ گناہ سے معاف کرنے کی بھی نا, اس میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے, اور تمہارے کام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تمہارے کام آسان کر دیے جائیں گے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے لائف میں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, رزق آنے شروع ہو جائے گا, درجات بلند ہو جائیں گے, سکسیزفل لائف بیسیکلی. اس کے لیے لیکن جو ہے نا صبر کرنا پڑے گا بڑا, اسپیشلی جو یوتھ ہے. بیکاز میں بتاؤں ہمیں نا تھوڑا سا ان کے ساتھ ایمپتھی بھی دکھانی چاہیے, بیکاز دے آر جس ماحول میں ہے نا بیچارے, یو نو واللہ میں بتاؤں کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ یار شکر ہے میں اس ماحول میں. ہم لوگ ادھر کوزیوں کی بات کر رہے ہیں, دے آر انٹو دی میس. ہم تو بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ہم لوگ کے جو اسکولنگ ٹائم تھا, یونیورسٹی کا ٹائم تھا, اٹ واز نو ویئر نیئر ایز بیڈ ایز اٹ از ناؤ. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم جو خواتین تھیں لڑکی, ان کے اندر ایک اور قسم کی حیات تھی جو آج اس طرح کی نہیں ہے. اپروچ کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا تھا, سیل فونس تو تھے ہی نہیں, نمبر پھینکنے والا یا کوئی عجیب طریقے سے ہوتا تھا. دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اب تو گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا. سو آئی تھنک وی شوڈ ایمپیتھائز ود دا یوتھ کہ یہ چیزیں ساری کرنے والی ماشاء اللہ, مطلب لاٹ آف گڈ تھنگس ہیو بین سیڈ. وہ ایک سوال آتا ہے الوی کہ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مگر کچھ نظام کو نافذ کرنے کی باتیں کریں, وہ خلافت کی باتیں بھی کریں, یہ پھر کسی اور دن ڈسکس کریں. نہیں بہت لوگ کرتے ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر خلافت نافذ کرنی ہے نا الوی, ہاں آپ اللہ دیکھ رہا ہے کانسیپٹ میں آ جائیں. قرآن کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تمہیں زمین میں بسا دیں گے, ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. نہیں ویسے خلافت نافذ کرنے والے پہلے بندے تو بنو. پہلے خلافت نافذ کس پہ کرے گا اور کون کرے گا؟ اس کی وجہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ نا, اور تمہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت ایز اے گفٹ. برو یہ سننے کو نا بڑی اچھی بات ہے, الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے غالب ہو. لیکن سوال میرا سب سے پہلے نا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بات تو بڑی اچھی, یعنی سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن آیا جو خلافت جو ہم کہہ رہے ہیں, میری زندگی کے اوپر میں نے خلافت کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ میری جو کہتے ہیں نا پرائیویٹ لائف کیسی گزر رہی ہے, ہاؤ ایم آئی ڈیلنگ ود مائی چلڈرن, مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس, مائی فیملی. میری زندگی میں دور دور تک اسلام نہیں ہے, اور پھر میں خلافت کی اگر میں باتیں سنتا ہوں تو یہ تو آپ سمجھ لیں نا کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں, یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چلیں آپ کی وائف نے بات نہیں مانی, آپ کی اولاد نے نہیں مانی, آپ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ تو خلافت نافذ کریں, اپنی آنکھوں پہ تو خلافت نافذ کریں. اور برو اصل میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, آلدو وی شوڈ ڈیفینیٹلی ٹرائی کہ اسلام کا نظام نافذ ہو, اور یہ ہر مومن کی خواہش ہے تہ دل سے. آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یار, اور ہم جو ہے نا بے بسوں کی طرح, لڑکیوں کی طرح ہم نے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی تو آنسو بہا لیے, جو ہے نا کوئی اسٹیٹس لگا دیا, آواز ریز کر لی. یار یہ مرد ہوتا ہے کہ فلسطین وہ بہنوں کو مار رہے ہیں ہماری, یار ہماری ماؤں کو مار رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ جی ہم سے ہم تو اپنے ملک کے پرابلم سے نہیں نکل سک رہے. تو اب دیکھیں وجہ پتہ کیا ہے, واللہ العظیم ہم نے نا اپنے آپ خود اللہ کی نظر میں جی جی برو, ہم وہ عمر بن خطاب کو جو کوٹ ہے نا, ہم دیکھیں نا, ہم کیا ویسے ہی نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ان ابتغینا العز لغیرہ اذلنا اللہ, کہ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت بخشی ہے. برو اب اسلام چھوڑ دیا نا ہم نے, وہی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا نا, یہ ہمارے ہی, تو دس از واٹ وی ہیو ڈن. تو اس حوالے سے نا برو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نا ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ, ونس وی آر ڈن ود اٹ. اور آپ دیکھیے گا بڑی خیر ہے, اینڈ دیٹ اسٹارٹس ود ریئلائزنگ اٹ, اینڈ اسٹارٹس ود ون سیلف نا. سب سے پہلے اپنے آپ پہ جو بندہ سن رہا ہے, اور ہم جو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے جو شریعت نافذ کرنی ہے, یا جو اپنے پہلے اپنا آپ محاسبہ تو کریں نا, اپنی کمی کوتاہیوں پہ فوکس کریں, اور ساتھ ساتھ پھر باقی چیزیں کریں, بٹ اٹ اسٹارٹس ود یو. اور بھی ہم جو بات کریں نا, یعنی ہم نے آپ کو ایک ڈیسٹینیشن دے دیا کہ اپنے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ, اور ہم نے بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. بیچ میں ہم گریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے, اور آج سے نا کوشش کریں, یو ول سین, ایوری بڈی سینس, لیکن جب گناہ ہو جائے نا آپ نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کے پھر
promises کے لذت اٹھائیں یار, یعنی you will be respected all around the planet یار. برو سبحان اللہ, ابن قیم کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو تنہائی کے گناہ چھوڑتے ہیں, فیکون بذلک الفعل, اور اس عمل کرنے سے, گناہ چھوڑنے سے, کأنہ طرح عودا ہندین علی المجبر فیفوہ طیبا ویستنشق الخلائق ولا یدرون اینہ. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ تمہارا جو امیج ہے نا ایسے لوگوں میں پھیل جاتا ہے, تم سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے نا عود الہندی یعنی ایک بخور رکھ دیا ہے کولوں پہ, اور وہ آسمانوں میں پھیل جاتا ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یار وائی دیر از سم تھنگ سو اٹریکٹیو اباؤٹ دس پرسن. وہ تو حدیث میں بھی تو آتا ہے نا, اصل تو حدیث ہے نا وہ, بالکل, وہ جو محبت جو پیار ہے وہ پھر اوپر سے نازل ہوتا ہے فرشتوں میں, فرشتوں سے پھر لوگوں کے دلوں میں. اور قرآن میں بھی سورہ مریم میں آتا ہے یار, بڑی کمال کی آیت ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگوں کے دل میں نا اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں گے جو ایمان اور عمل صالح. اینڈ سبحان اللہ برو, جو یہ محبت ہے نا, کچھ کا تو اکیلے تنہائیاں کی جو اخلاص ہے نا اتنا ہوتا ہے کہ ان کے موت تک رہتا ہے, موت تک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر 10 دن 15 دن بعد بھول جاتے ہیں. کچھ کا برو اتنی سنسیئرٹی ہوتی ہے کہ 100 دن تک رہتا ہے, اور برو کچھ کی تنہائیاں اتنی پاک ہوتی ہیں کہ وہ برو سینچریز تک رہتی ہیں. اور برو کچھ لوگ ہیں جن کی تنہائیاں اور جنہوں نے گناہوں کی گرمی کو اتنا سپریس کیا اللہ تعالیٰ کی یہ آیات یاد کر کے کہ برو ان کی جو خوشبو ہے نا, یہ جو فیفوہ طیبا, برو قیامت کے دن تک رہتی ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ, ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں, عمر بن خطاب کو دیکھ لیں, امام یحییٰ بن معین, احمد بن حنبل کو دیکھ لیں. برو ان کے نا نفوس میں تقویٰ داخل ہو چکا تھا یار, اور آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ہے نا سب پھیل گیا ہے. برو حسن بصری رحمہ اللہ سے نا کسی شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ما بال المتہجدین, کہ جو راتوں کو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی, لیکن دیز پیپل ہیو دا موسٹ شائننگ فیسز ان دا ڈے, ان کی نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی. کیا زبردست جواب دیا حسن البصری نے. ہم نے دی ادر ڈے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اخلاص, رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو تنہائی ہے نا, خالصو للہ, انہوں نے اپنی تنہائیوں کو یعنی اخلاص کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے نا اپنے جو ہے نا تنہائیاں رکھی ہوئی تھی. دی یوز ٹو ہیو دیئر پرائیویٹ مومنٹس ود اللہ سبحانہ. اکثر یوں سوال بھی کرتی ہے ریپنگ اٹ اپ کہ کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, کیسے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے یا ناراض ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی قدر و قیمت ہے, اور اس کے بعد آن ٹاپ آف دیکھیں آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں. اف یو وانٹ ٹو نو کہ آپ کا ایمان کتنا ہے, اپنی تنہائیوں کو دیکھ لیں, بیکاز جو اصل ہے نا ہماری, وہ ہماری تنہائیاں ہیں. پبلک لائف میں تو ہر کوئی ماشاء اللہ تبارک اللہ, اور امام حسن البصری بھی کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی این enemy of shaitan in public and his friend in private, and don't be a friend of Allah in public and his enemy in private. تو اصل تنہائیاں ہیں. اگر ہم اپنی تنہائیاں دیکھنا شروع کر دینا, جو ہم نے آج پریکٹیکل باتیں کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کرو, دین ریئلائز کہ اٹس بیسکلی دی کانشیسنس آف اللہ, یو ریئلائزنگ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ بھی نا یعنی لکھتے ہیں کہ اگر تو میں یعنی میں اپنے سے سوال کروں, اگر میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے, تو کتنا بڑا میرا کفر ہے. اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کتنا کمزور میرا ایمان ہے. صحیح بات. یعنی اٹس آئدر آف دا ٹو, یا ہم کفر میں پڑھیں یا ہمارا. اور برو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کرنے سے اور اللہ کا خوف اختیار کرنے سے ہمارے یوتھ کے جنرلی مسائل کیا ہیں, یار پیسے کمانے ہیں, یار اچھی جگہ شادی ہو جائے. برو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے, اور رزق وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دیں گے, کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اور سورۃ طلاق میں ملٹیپل ٹائمز ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. رزق کا مینشن بھی اللہ نے کیا. اللہ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی ٹینشن انسانوں کو رزق کی ہے. اور وہ گناہ سے معاف کرنے کی بھی نا اس میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے, اور تمہارے کام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تمہارے کام آسان کر دیے جائیں گے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے لائف میں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, رزق آنے شروع ہو جائے گا, درجات بلند ہو جائیں گے, سکسیزفل لائف بیسیکلی. اس کے لیے لیکن جو ہے نا صبر کرنا پڑے گا بڑا, اسپیشلی جو یوتھ ہے. بیکاز میں بتاؤں ہمیں نا تھوڑا سا ان کے ساتھ ایمپتھی بھی دکھانی چاہیے, بیکاز دے آر جس ماحول میں ہے نا بیچارے, یو نو واللہ میں بتاؤں کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ یار شکر میں اس ماحول میں ٹائم کی بات کر رہے ہیں, دے آر انٹو دی میس. ہم تو بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ہم لوگ کے جو اسکولنگ ٹائم تھا, یونیورسٹی کا ٹائم تھا, اٹ واز نو ویئر نیئر ایز بیڈ ایز اٹ از ناؤ.
کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم جو خواتین تھیں لڑکی, ان کے اندر ایک اور قسم کی حیات تھی جو آج اس طرح کی نہیں ہے. اپروچ کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا تھا, سیل فونس تو تھے ہی نہیں, نمبر پھینکنے والا یا کوئی عجیب طریقے سے ہوتا تھا. دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اب تو گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا. سو آئی تھنک وی شوڈ ایمپیتھائز ود دا یوتھ کہ یہ چیزیں ساری کرنے والی ماشاء اللہ, مطلب لاٹ آف گڈ تھنگس ہیو بین سیڈ. وہ ایک سوال آتا ہے الوی کہ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مگر کچھ نظام کو نافذ کرنے کی باتیں کریں, وہ خلافت کی باتیں بھی کریں. یہ پھر کسی اور دن ڈسکس بہت لوگ کرتے ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر خلافت نافذ کرنی ہے نا الوی, ہاں آپ اللہ دیکھ رہا ہے کانسیپٹ میں آ جائیں. قرآن کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تمہیں زمین میں بسا دیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. نہیں ویسے خلافت نافذ کرنے والے پہلے بندے تو بنو. پہلے خلافت نافذ کس پہ کرے گا اور کون کرے گا؟ اس کی وجہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ نا, اور تمہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت ایز اے گفٹ. برو یہ سننے کو نا بڑی اچھی بات ہے, اور الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے غالب ہو. لیکن سوال میرا سب سے پہلے نا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بات تو بڑی اچھی ہے, یعنی سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن آیا جو خلافت جو ہم کہہ رہے ہیں میری زندگی کے اوپر میں نے خلافت کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ میری جو کہتے ہیں نا پرائیویٹ لائف کیسی گزر رہی ہے, ہاؤ ایم آئی ڈیلنگ ود مائی چلڈرن, مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس, مائی فیملی. میری زندگی میں دور دور تک اسلام نہیں ہے, اور پھر میں خلافت کی اگر میں باتیں سنتا ہوں تو یہ تو آپ سمجھ لیں نا کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں, یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چلیں آپ کی وائف نے بات نہیں مانی, آپ کی اولاد نے نہیں مانی, آپ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ تو خلافت نافذ کریں, اپنی آنکھوں پہ تو خلافت نافذ کریں. اور برو اصل میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, آلدو وی شوڈ ڈیفینیٹلی ٹرائی کہ اسلام کا نظام نافذ ہو, اور یہ ہر مومن کی خواہش ہے تہ دل سے. آپ دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یار, اور ہم جو ہے نا بے بسوں کی طرح, لڑکیوں کی طرح ہم نے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دو آنسو بہا لیے, جو ہے نا کوئی اسٹیٹس لگا دیا, آواز ریز کر لی. یار یہ مرد ہوتا ہے کہ فلسطین وہ بہنوں کو مار رہے ہیں ہماری, یار ہماری ماؤں کو مار رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ جی ہم سے ہم تو اپنے ملک کے پرابلم سے نہیں نکل سک رہے. تو اب دیکھیے وجہ پتہ کیا ہے, واللہ العظیم ہم نے نا اپنے آپ کو خود اللہ کی نظر میں جی جی برو, ہم وہ عمر بن خطاب کا جو کوٹ ہے نا, ہم دیکھیں نا, ہم کیا ویسے ہی نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ان ابتغینا العزة لغیرہ اذلنا اللہ, کہ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت بخشی ہے. برو اب اسلام چھوڑ دیا نا ہم نے, وہی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا نا ہمیں, یہ ہمارے ہی, تو دس از واٹ وی ہیو ڈن. تو اس حوالے سے نا برو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نا ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ, ونس وی آر ڈن ود اٹ. اور آپ دیکھیے گا بڑی خیر ہے, اینڈ دیٹ سٹارٹس ود ریئلائزنگ اٹ, اینڈ سٹارٹس ود ون سیلف نا. سب سے پہلے اپنے آپ پہ جو بندہ سن رہا ہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے جو شریعت نافذ کرنی ہے, یا جو اپنے پہلے اپنا آپ محاسبہ تو کریں نا, اپنی کمی کوتاہیوں پہ فوکس کریں, اور ساتھ ساتھ پھر باقی چیزیں کریں, بٹ اٹ اسٹارٹس ود یو. اور بس بھی ہم جو بات کریں نا, یعنی ہم نے آپ کو ایک ڈیسٹینیشن دے دیا کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ, اور ہم نے بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. بیچ میں ہم گریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے, اور آج سے نا کوشش کریں, یو ول سین, ایوری بڈی سینس, لیکن جب گناہ ہو جائے نا آپ نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کے پھر پرومسز کے لذت اٹھائیں یار. یعنی یو ول بی ریسپیکٹڈ آل اراؤنڈ دا پلانٹ یار. برو سبحان اللہ, ابن قیم کیا کیا باتیں کرتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو تنہائی کے گناہ چھوڑتے ہیں, فیکون بذلک الفعل, اور اس عمل کرنے سے, گناہ چھوڑنے سے, کأنہ طرح عودا ہندین علی المجبر فیفوہ طیبا ویستنشق الخلائق ولا یدرون اینہ. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ تمہارا جو امیج ہے نا ایسے لوگوں میں پھیل جاتا ہے, تم سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے نا عود الہندی یعنی ایک بخور رکھ دیا ہے کولوں پہ, اور وہ آسمانوں میں پھیل جاتا ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یار وائی دیر از سم تھنگ سو اٹریکٹیو اباؤٹ دس پرسن. برو تو حدیث میں بھی تو آتا ہے نا, اصل تو حدیث ہے نا وہ, بالکل, وہ جو محبت جو پیار ہے وہ پھر اوپر سے نازل ہوتا ہے فرشتوں میں, فرشتوں سے پھر لوگوں کے دلوں میں. اور قرآن میں بھی سورہ مریم میں آتا ہے یار, بڑی کمال کی آیت ہے, سیجعل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگوں کے دل میں نا اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں گے جو ایمان اور عمل صالح. اینڈ سبحان اللہ برو, جو یہ محبت ہے نا, کچھ کا تو اکیلے تنہائیاں کی جو اخلاص ہے نا اتنا ہوتا ہے کہ ان کے موت تک رہتا ہے, موت تک لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اور پھر 10 دن 15 دن بعد بھول جاتے ہیں. کچھ کا برو اتنی سنسیئرٹی ہوتی ہے کہ 100 دن تک رہتا ہے, اور برو کچھ کی تنہائیاں اتنی پاک ہوتی ہیں کہ وہ برو سینچریز تک رہتی ہیں. اور برو کچھ لوگ ہیں جن کی تنہائیاں اور جنہوں نے گناہوں کی گرمی کو اتنا سپریس کیا اللہ تعالیٰ کی یہ آیات یاد کر کے,
کہ برو ان کی جو خوشبو ہے نا یہ جو فیفوح طیبہ برو قیامت کے دن تک رہتی ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ, ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں, عمر بن خطاب کو دیکھ لیں, امام یحییٰ بن معین احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, برو ان کے نا نفوس میں تقویٰ داخل ہو چکا تھا یار, اور آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ہے نا سب پھیل گیا ہے. برو حسن بصری رحمہ اللہ سے نا کسی شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ما بال المتہجدین, کہ جو راتوں کو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی لیکن دیز پیپل ہیو دا موسٹ شائننگ فیسز ان دا ڈے, ان کی نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی. کیا زبردست جواب دیا حسن البصری نے. ہم نے دی ادر ڈے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اخلاص, رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو تنہائی ہے نا, خالصوا للہ, انہوں نے اپنی تنہائیوں کو یعنی اخلاص کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے نا اپنے جو ہے نا تنہائیاں رکھی ہوئی تھی. دی یوز ٹو ہیو دیئر پرائیویٹ مومنٹس ود اللہ سبحانہ برو اکثر یوں سوال بھی کرتی ہے ریپنگ اٹ اپ کہ کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, کیسے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے یا ناراض ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی قدر و قیمت ہے, اور اس کے بعد آن ٹاپ آف دیکھیں آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں. اف یو وانٹ ٹو نو کہ آپ کا ایمان کتنا ہے, اپنی تنہائیوں کو دیکھ لیں, بیکاز جو اصل ہے نا ہماری وہ ہماری تنہائیاں ہیں. پبلک لائف میں تو ہر کوئی ماشاء اللہ تبارک اللہ, اور امام حسن البصری بھی کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی این enemy of shaitan in public and his friend in private, and don't be a friend of Allah in public and his enemy in private. تو اصل تنہائیاں ہیں. اگر ہم اپنی تنہائیاں دیکھنا شروع کر دینا, جو ہم نے آج پریکٹیکل باتیں کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.